یہ صدقات آتے تھے اس طرح، اور آتے تھے اسی طرح جماعتی زندگی میں مرکز کے پاس خود من اموالہم صدقات آتے تھے، اور یہاں پھر ان کے متعلق کہا کہ اس طرح سے ان ضروریات کو پورا کرو۔ وہ زکوٰۃ تو تمام نوع انسانی کی پوری نشو و نما کے لیے افراد کی نشو و نما کا سامان مہیا کرنا ہے۔ اب یہاں یہ جو اتنے سے صدقات آ رہے ہیں، ان سے تو وہ بلند و بالا اور وسیع اور طویل فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، اس سے تو ضروریات ہی پوری ہوتی ہیں نا۔ اب یہ دیکھیے اس کے لیے ضروریات کی چیز بتا دی، صدقات للفقراء، پہلی چیز تو یہ۔ آئیے عزیزان من، ایک تو لسان عربی مبین اور پھر قرآن کا انتخاب۔ فقیر، اب ہمارے ہاں تو فقیر کا لفظ آپ کو پتہ ہی، فقیر فقرے۔ عربی زبان تو اتنی وسیع ہے کہ اگر آپ احتیاج کے متعلق بھی اگر آپ لیں، سینکڑوں الفاظ اس میں ملیں گے۔ وسعت اس کی یہ ہے، اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ اس میں سے وہ ایک لفظ چنتا ہے۔ پرورش کا سامان ملنا ہے۔ یہ جو درخت بڑے ہو جاتے ہیں، پانی کی تو ضرورت ہر جاندار شے کو ہے، درخت کو سب سے پہلے ہے، دار و مدار اس پہ ہوتا ہے۔ بڑا درخت جو ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے درخت کو پانی نہیں دیا جاتا جا کے، لیکن وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ یہ کیسے رہتا ہے؟ اس کی جڑیں دور دور تک پھیل جاتی ہیں، وہ دور دور سے خود اپنے لیے سامان نشو و نما جو ہے اس کو جذب کر کے لیے چلا آتا ہے۔ اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر اس کے اپنے پاؤں میں اپنے پاس نہیں پڑا ہوا، دور بھی پڑا ہوا ہے تو وہاں سے لا سکتا ہے۔ حصول رزق کا اقتصاد رزق کی اس میں استطاعت بڑی ہوتی ہے۔ یوں آئی یہ ٹرم سے، اس کے ہاتھ پاؤں بڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لے آتا ہے۔ یہ جو پودا منا سا آپ لگاتے ہیں، آپ کو پتا کہ اس کو دوسرے چوتھے دن پانی دینا پڑتا ہے، یہ نہ دیا جائے پانی تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ اس میں اتنی ابھی استعداد و سکت نہیں کہ دور پڑے ہوئے رزق کو کھینچ کے لے آئے۔ اقتصاد رزق کی اس میں یہ استعداد و صلاحیت نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے دینا پڑتا ہے پانی، اور اس پانی دینے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیڑ کے باہر ایک کھال سا بنا دیتے ہیں، تھالا ہی اس کو کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا گڑھا، اس میں وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ رزق جو ہے خود اس تک پہنچ جائے، کیونکہ اس میں یہ ہمت نہیں کہ وہ دور سے اس کو کھینچ کے لے آئے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے اسے فقیر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ وہ پودا جو اپنی پرورش کے لیے اس قسم کے پانی کا محتاج ہے۔ سب سے پہلا فقیر، سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، پہلے دن کا پودا، اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی 4 انچ آگے بھی اگر فیڈر اس سے پڑا ہوا ہو، وہ بلک بلک کے بھوک سے مر جائے گا، وہاں تک ہاتھ نہیں وہ بڑھا سکتا۔ یہ فقیر ہے، وہ فیڈر اس کے ہاتھ تک لانا پڑے گا آپ۔ یہ جو پہلی چیز ہے پودوں کی، اس قسم کی احتیاج کہا پہلا جو حق ہے ان صدقات کے اوپر، یہ ان لوگوں کا ہے۔ اب یہ جو احتیاج ہے، یہ احتیاج ٹھیک ہے، طبعی زندگی کی احتیاج سب سے مقدم ہوتی ہے، ضروری ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں، سامان، یہ بھی ضروری ہے، لیکن انسانیت کی زندگی کے لیے بھی تو ایک نشو و نما کی ضرورت ہے، جسے رہنمائی کہتے ہیں۔ دیکھیے کن مقام میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے محلات سے بھاگ کر کہ وہاں استبداد تھا، ظلم تھا، وہاں سے بھاگ کے مدین کے پیاؤ پہ گئے ہیں، تھکے ہوئے تھے، درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، وہاں گاؤں کے مویشی آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے،
دیکھا یہ کہ مویشی اور آتے ہیں، بھیڑیں آتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، پانی پیتی ہیں، چلی جاتی ہیں. 2 لڑکیاں ہیں، ان کی بھیڑوں کی کیفیت قرآن نے ایسا نقشہ کھینچا ہے عزیزان مان کہ بھیڑیں بھاگ کے پانی کی طرف جانا چاہتی ہیں، وہ ان کو روک رہی ہیں. ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ پانی بھی ہے، بھیڑوں کو پیاس بھی اتنی ہے، یہ لائی بھی ہے ان کو پانی پلانے کے لیے، یہ روک کیوں رہی ہیں؟ ان سے کہا کہ کیوں، کیا بات ہے، تم یہ کیا کرتی؟ کہنے لگی کہ یہ گاؤں کے طاقتور لوگ ہیں، ہمارے گھر میں کوئی جوان آدمی ہے نہیں جو ان کا مقابلہ کرے. ایک بات ہے بوڑھا ہے، ہم 2 بچیاں ہیں، کمزور ہیں، اس لیے جب تک ان کے مواشی پی کے نہ چلے جائیں ہمارے مواشی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے کہا کہ باہر زمینوں کے رکھتے ہیں آسمان پیدا، وہاں سے بھاگا تھا کہ استبداد فرعونی جو تھا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، یہاں آیا ہوں تو یہاں وہی چیز دوسرے رنگ کے اندر نظر آ رہی ہے کہ کمزور اپنی بھیڑوں کو خدا کا پانی نہیں پلا سکتا جب تک زور آور اپنی بھیڑوں کو شیر ہو کے پانی نہ دے جائے. میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی اٹھے، ابھی نبوت نہیں آئی ہوئی ہے، وہ تو بعد میں آنی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کہا تھا کہ موسیٰ یہ یوں ہی نہیں تمہیں نبوت مل گئی تھی کہ آگ لینے کو آئے پیغمبری مل گئے، ہم دیکھ رہے تھے تمہیں کہ تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. اٹھے ان سے کہا کہ ہٹ جاؤ، ایک طرف لاؤ ان بھیڑوں کو. طاقتور توانا انہوں نے کہا لے آئے، لا کے بھیڑوں کو پورا پانی پلایا، ان کو گھر بھیج دیا، پھر آگے بیٹھ گئے اور گہری سوچ میں فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، انہیں پانی پلایا اور پھر سائے میں آ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا. کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ اب آگے راستہ کیا ہے، کیا کیا جائے، کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ یہ استبداد مٹے دنیا سے. مصر کی طرف نہیں جا سکتا کہ اس زیادہ شدت سے فرعونیت ہے وہاں. ادھر آیا ہوں تو یہاں ایک گاؤں کے اندر وہ استبداد کا نظام ہے. یا اللہ کیا کروں، کیا بات ہے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میری سمجھ میں تو نہیں کچھ آ رہا، میں کیا کروں، میری استعداد کا ہاتھ آگے نہیں اس سے جا سکتا. اتنا ہی تھا کہ انفرادی طور پہ ان کی بھیڑوں کو میں نے پانی پلا دیا، اس سے زیادہ کیا کروں، نہ ان گاؤں والوں کو روک سکتا ہوں، نہ فرعون کو روک سکتا ہوں. اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. یہ ہے وہ چیز رب ان ریفرنس 28/24 28/24 رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کہا ہے. اس اعتبار سے یہ جو مقام ہے رہنمائی خداوندی کا، اس میں تو جو پیٹ بھرا والا ہے وہ بھی محتاج ہے، خالی پیٹ والا بھی محتاج ہے. یہ پیٹ سے اگلی منزل آ گئی، اور یہی وہ منزل ہے جس کے لیے کہ قرآن نے کہا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو خدا کے نام میں. جو چیز وہاں سے ملنے والی ہے اس چیز کو تم اپنے ہاتھ سے وہاں سے نہیں کھینچ سکتے. فکر انسانی کی دسترس سے وہ باہر ہے. دیکھا فقیر کہاں آیا ہے، موجود ہے وہ سامان نشو و نما، تمہاری فکر کی دسترس سے باہر ہے. وہ خدا کی طرف سے کھالے کی طرح ملے گا تمہیں، پھر پیاس بجھے گی. یہ بات جو ہے، اور وہ هو الغنی الحمید ہے. یہ 35/50 پوری نو انسانی انتم الفقراء. یہ بڑے بڑے دولت مند بھی سب اس میں، یہ دولت کا سوال ہی نہیں ہے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی روٹی نہیں مانگ رہے تھے، یہ مانگ رہے تھے کہ اس کا علاج کیا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آتا. اس مقام کے اوپر ہر انسان محتاج ہوتا ہے وہی خداوندی کا. اس اعتبار سے وہ فقیر ہوتا ہے خدا کا، وہ غنی ہوتا ہے. لیکن ایک تو غنی ہونا اس قسم کا ہے
ساری دنیا آج ان غنی جتنے بھی دولت کے اعتبار سے غنی ہے سب گالیاں دیتے ہیں. تو جسے سنو اس نے کسی 22 والوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پتہ بھی نہ ہو، ان کا نام بھی نہ ہو، گالیاں دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ ہے غنی، ایک وہ ہے غنی الحمید، ایسا غنی کہ سب تعریفیں کریں. وہ غنی مالدار نہیں ہوتا، وہ غنی مستغنی ہوتا ہے، للچائی ہوئی نظریں نہیں اٹھتی ہے، وہ حمید ہوتا ہے. بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا، پہلی چیز للفقراء، ان کی ضروریات کے لیے. یہ تو وہ ہے نا کہ جن کی استداری نہیں ہے، پودا ہے، بڑا ہی نہیں ہے. والمساکین، مساکین کے لیے. عربی لغت میں یہ جو چیز حرکت جس میں نہ ہو اس میں جمود ہوتا ہے، وہ جامد ہوتی ہے، لیکن جمود میں اور سکون میں ان کا فرق ہوتا ہے. جامد وہ ہوتی ہے جو کبھی حرکت میں پہلے تھی نہیں، جامد ہی ہوتی ہے. وہ ساکن وہ ہوتی ہے جو حرکت میں ہونے کے بعد کہیں کھڑی ہو گئی ہو، ایسی صورت پیدا ہو گئی ہو کہ ان کی حرکت اور روانی جو ہے وہ مبدل پر جمود کر دی جائے. ظاہرہ طور پہ اوپر تو یہی ہے کہ پابند سلاسل کر دیا جائے، بیڑیاں ڈال دی جائیں، کڑیاں ڈال دی جائیں، بار بھی آئندی بار کر دیا جائے. نہیں، اور بہت سے اس کے لیے طریقے. مسکین بنانے کے لیے